السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب بدوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ عزیزان گرامی، آج میں اس فیس بک پر اپنی لائیو آئیڈیو میں اپنے مرشد کامل، شیخ طریقت، پیر طریقت، تاج الاسلام والمسلمین، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے، میں اپنے احباب تک اس آئیڈیو میں ان تک پیغام اور ان تک اہم معلومات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو بھی احباب میری اس لائیو آئیڈیو کو سن رہے ہیں یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس میں شامل ہوں گے، ان تک یہی پیغام ہے میرا کہ آپ اس کلپ کو اور اس آئیڈیو کو مکمل طور پر سماعت کریں۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سننے کے بعد، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اینڈ میں اختتام پر ذکر کی جاتی ہے، اور یہ تو پھر ایک اللہ کے محبوب بندے کا ذکر خیر ہے۔ یوں تو ہم ہمہ وقت اپنا صرف کر دیتے ہیں فیس بک اور دیگر اپلیکیشن میں، لیکن یہ اہم وقت اور یہ اہم بات میں جو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، یقیناً آپ کو سننے کے بعد مرشد کامل کی شخصیت اور ان کی عظمت اور ان کی شان رفیع آپ کے سامنے عیا ہو جائے گی، اور ان کی شان اور ان کی عظمت مجھ جیسا ناکارہ کیا بیان کر سکتا ہے۔ ان کے جس گوشے پر نگاہ ڈالی جائے وہ اس میں اپنے آپ میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ رفیقان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، رب قدیر اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ لیکن اب میں اس چیز کو حدیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اب آئیے آقائے کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے فرمان پر نظر ڈالیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں علماء کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک دوسرے مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو رب ذوالجلال اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں دوسری جگہ پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے دن 3 گروہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک گروہ وہ نبیوں کا گروہ ہوگا جو لوگوں کی شفاعت کریں گے، دوسرا گروہ وہ علماء کا گروہ ہوگا جو لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور تیسرا گروہ وہ شہداء کا گروہ ہوگا جو لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک دوسرے مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وأعلى السماوات والأرضين حتى النملة في جورها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم کا اور ایک عابد کا۔ سرکار فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بعد اس کے فرشتے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے پانی کے اندر ایک عالم باعمل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عالم باعمل کے لیے ہیں جو دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اب حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اس دور کے اندر ان احادیث کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہے، وہ عملی تفسیر تاج الشریعہ بدر الطریقہ شیخ الاسلام والمسلمین غوث زماں آفتاب فضل و کمال قاسم جود و نوال جبل استقامت کنز الکرامت نبی رئے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند پرتو حضور حجت الاسلام جگر گوشے حضور مفسر اعظم ہند سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور الشیخ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، اور 2 لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور انہی پر آ کر ختم ہوتی ہے۔
حضور تاج الشریعہ از اے رول ماڈل فار اس. یہ شخصیت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو اس کی عملی تصویر اور تفسیر حضور تاج الشریعہ کی شکل میں نظر آتی ہے. میرے عزیزو، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ ایسے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں کہ جو خاندان بہت نرالا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے، ایک بیٹے حضور حجت الاسلام حامد رضا علیہ الرحمت و رضوان اور دوسرے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا علیہ الرحمہ. ان دونوں کے ذریعے سے، دونوں کے یعنی مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی اور حضور حجت الاسلام حامد رضا علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے علامہ ابراہیم رضا علیہ الرحمہ، جب ان دونوں کا عقد مسنون ہوتا ہے تو اس سے تاج الشریعہ جیسی شخصیت جلوہ گر ہوتی ہے. اور میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان 1943 میں پیدا ہوئے، اور آپ کے دادا بھی اعلیٰ حضرت ہیں اور آپ کے نانا بھی اعلیٰ حضرت ہیں. آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی نانا مفتی اعظم ہند اور دادا حضور حجت الاسلام. ان دونوں کے واسطے سے آپ امام اہل سنت تک پہنچتے ہیں. یوں تو آپ بڑے باپ کی بڑی اولاد بھی ہیں، بڑے نانا کے بڑے نواسے بھی ہیں، بڑے دادا کے بڑے پوتے بھی ہیں. یہ ساری نسبتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا قد بھی اپنے جگہ پر بہت بلند ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو 250 سال سے فتویٰ نویسی کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور پوری دنیا میں علوم و معارف کا خزانہ تقسیم کر رہا ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان علیہ الرحمت و رضوان اپنے زمانے کے زبردست عالم، بہترین صوفی، جن کی پوری زندگی مخلوق خدا کی رہنمائی میں گزری. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد خاتم المحققین امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمت و رضوان، جو اپنے زمانے کے زبردست مفتی، فقیہ اور محقق، جن کی درجنوں کتابیں داد تحسین حاصل کر رہی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ، جو 56 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد کتابیں تصانیف فرمائی. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پوری دنیا میں نہ محقق امام احمد رضا کے ٹکر کا پیدا ہوا اور نہ کوئی مجدد پیدا ہوا. اسی لیے علماء حرمین طیبین نے اعلیٰ حضرت کی بعض تحریروں کو دیکھنے کے بعد فرمایا، خدا کی قسم اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے اور ان کی تحریروں کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو اپنے شاگرد خاص میں جگہ دیتے. اعلیٰ حضرت دنیا سے گئے، مخالفین نے پروپگنڈا شروع کیا کہ اب بریلی سنی ہو گئی، بریلی کی مسند خالی ہو گئی، بریلی کی خانقاہ میں اب کوئی ایسا شیخ نہیں جو پوری ملت اسلامیہ کی قیادت کر سکے. لیکن میرے عزیز قربان جائیے، اعلیٰ حضرت گئیں لیکن حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند کو قائم فرمایا
ان دونوں بزرگوں نے یعنی حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے، ان دونوں بزرگوں نے پوری مضبوطی اور ایمانداری کے ساتھ ملت اسلامیہ کی قیادت فرمائی اور قدم قدم پر مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ جب حضور مفتی اعظم ہند اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو حضور مفتی اعظم ہند نے بات کے لیے، ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو قائم فرمایا، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنی تحریر، اپنی تقریر، اپنی ولایت، اپنی کرامت اور رشد و ہدایت کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جب میرے مرشد برحق دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ کہنے لگے اب بریلی سنی ہو گئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شیخ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا جانشین، اپنا قائم مقام اپنے شہزادے کو بنایا، اور انہوں نے بھی اس وقت پوری مضبوطی اور ایمانداری کے ساتھ وہ پوری ملت اسلامیہ کی قیادت فرما رہے ہیں۔ The son of our Sheikh is our Sheikh۔ آپ ہندوستان میں موجود پیروں کا جائزہ لیجئے، ہندوستان میں موجود مشائخ اور علماء کا جائزہ لیجئے۔ ایک فقیہ ہے تو وہ محدث نہیں، اگر محدث ہے تو ادیب نہیں، اگر ادیب ہے تو وہ شاعر نہیں، اگر نحوی صرفی ہے، اگر نحوی و صرفی ہے تو منطقی و فلسفی نہیں۔ لیکن قربان جائیے پیر و مرشد کی ذات پر، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص فضل و کرم آپ پر ہوا کہ اللہ نے تمام علوم و فنون اور تمام علوم اسلامیہ پر حاکمانہ دسترس عطا فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ بیک وقت محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور آپ شاعر بھی ہیں، اور محبت رسول میں سرشاری کا مبارک ذوق خانوادہ اعلیٰ حضرت کو ورثے میں ملا ہے، اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کو ورثے میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات سے جہاں دینی، اعتقادی، روحانی، علمی برکتیں سارے جہان میں عام ہوئی ہیں، وہیں محبت رسول کی سوغات بھی خوب تقسیم ہوئی۔ آپ سے وابستگی نے بہت سے دلوں میں عشق رسول کی روح پھونک دی۔ جس طرح تصانیف و تحقیقات تاج الشریعہ کا معیار بہت بلند اور عظیم ہے، اسی طرح نعت نگاری میں بھی، شعر و سخن میں بھی مقام اور عظمت پر نغمات اختر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے نعتیہ اشعار میں امام اہل سنت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند کی شعری وراثت خوب جھلکتی ہے، اور عربی شعر گوئی کا اعتراف علماء عرب و عجم نے بھی کیا ہے۔ اس سے ہم حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے منصب پر فائز کیا تھا۔ اور آپ کی تصنیفات میں یوں تو آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، اور دنیا کے آپ ایسے پیر بھی ہیں، اگر ہندوستان کے تمام پیروں کے مریدین کو ایک پلے پہ رکھا جائے اور تاج الشریعہ کے مریدین کو دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو تاج الشریعہ کے مریدین کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور تاج الشریعہ کے مریدین میں صرف عوام کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے جید علماء کرام، فضلاء اور حفاظ کی تعداد موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے 2 درجن سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں
عربی تصنیفات بھی ہے اور اردو تصنیفات بھی ہے۔ اگر انگلش زبان میں بھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے برجستہ انگلش زبان میں فقہا کے اقوال کی روشنی میں ایک مستقل فتویٰ لکھ کر یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی انگلش اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ تھی کہ 2005 میں زمبابوے میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر آپ نے جب انگلش زبان میں تقریر فرمائی ہے اور نصیحت فرمائی ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے رخ زیبا کی زیارت کر کے دنگ رہ گئے۔ حضور تاج الشریعہ از ون آف دا گریٹسٹ اسکالر آف آور ٹائم۔ امام اہل سنت کی کتاب المعتقد المنتقد کیا کا جو عربی زبان میں اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، اتنا زبردست اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا کی قسم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے یا کہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی مستقل تصنیف ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، عشق مصطفیٰ کے روشن چراغ کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، مہمان کعبہ کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، مفتی اعظم کے تقوی کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، حجت الاسلام کے آئینہ جمال و کمال کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، مفسر اعظم کی تفسیر و صلاحیت کے مرکز کا نام حضور تاج الشریعہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ اس عالم ربانی کا نام ہے جس کے علم اور ذہانت کے مقابل میں سارے کے سارے علماء کی ذہانت اور ان کا علم کمتر نظر آتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا علم برتر نظر آتا ہے۔ His whole life is an example for us. What is عشق مصطفیٰ؟ Follow the life of حضور تاج الشریعہ۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے یہ ہمیں حضور تاج الشریعہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحابہ اکرام کا وقار اور مرتبہ بتایا ہے، اور تاج شریعت نے اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ آپ کی تصنیفات میں ہجرت رسول یہ آپ کی تصنیف ہے، الحق المبین یہ آپ کی تصنیف ہے، دفاع کنز الایمان یہ آپ کی تصنیف ہے، منہۃ الباری فی شرح البخاری یہ آپ کی تصنیف ہے، الفردہ فی شرح البردہ یہ آپ کی تصنیف ہے۔ اس طریقے سے درجنوں کتابیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہم غلاموں کو عطا کر کے گئے ہیں، اور یہ شان ان کی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہمہ جہت تھی، بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے، بہت ساری خوبی اللہ نے ان میں جمع کی تھی۔ طریقت، معرفت اور شریعت کے تمام چیزوں کے سنگم تھے، اور تقریباً پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زائد ان کے مریدین پائے جاتے ہیں، اور ان سب کو آپ نے سلسلہ قادریہ غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں داخل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض کو عام سے تام فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان کے تقوی و طہارت کو آگے بڑھایا جائے، اور لوگوں کو وہ دعوت دے کر گئے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی کی کیا ہے اور ہماری کامیابی کس میں ہے۔
وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہونا ہے۔ اور یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، وہی صحابہ کا دین، وہی تابعین کا دین، وہی ائمہ مجتہدین کا دین، غوث پاک کا دین، غریب نواز کا دین، اسی دین کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کبھی پاؤ گے۔ اور میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تمہیں، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے۔ آج ہم اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب اس وقت انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے جنہیں ہم نے 9 سال تک چلتے بھی دیکھا ہے، اٹھتے بھی دیکھا ہے، بیٹھتے بھی دیکھا ہے، مسکراتے بھی دیکھا ہے اور پڑھاتے بھی دیکھا ہے، تبسم فرماتے ہوئے بھی دیکھا ہے، درس دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، شفقت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ ایسے مربی اور ایسے مرشد برحق ہیں جن کو جس پہلو کے اعتبار سے بیان کیا جائے وہ پہلو میں وہ سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان کی خدمت میں نے کی ہے، اور 9 سال تک میں ان کی بارگاہ میں حاضر رہا۔ ان کا قائم کردہ مدرسہ جامعۃ الرضا میں نے تعلیم حاصل کری، اور یہ آج انہی کا کرم ہے، آج یہ انہی کی دعائیں ہیں، آج یہ میرے مشفق و مہربان اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ جو میں آج یہاں تک پہنچا اور مصر میں جامعہ ازہر میں آ کر زیر تعلیم ہوں۔ میں نے الحمدللہ ہماری جماعت نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے درس بخاری بھی لیا ہے، بخاری شریف کا درس بھی لیا ہے، اور شرف تلمذ بھی حاصل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ و رضوان نے اس غلام کو اوراد و وظائف کی بھی اجازت عطا فرمائی، اور ہماری جماعت کو سند حدیث کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ یہ میرے مرشد کا کرم ہے کہ ان کی خدمت میں رہا، ان کے شب و روز کو دیکھا، ان کے تقوی و طہارت، ان کے دینی مجلس میں بھی شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ان کا کرم ہے، میں کسی لائق نہیں ہوں، میں نے یہ صرف میرے مرشد کا فیض ہے جو ان کی خدمت کر کے مجھے حاصل ہوا ہے۔ اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کا فیض اسی طریقے سے عام تر رہے۔ اور میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ و رضوان، اگر میں ان کے درسگاہ کی بات کروں تو ان کے جیسا شہسوار درسگاہ آج تک نظر نہیں آتا۔ اگر ان کے درس بخاری کے انداز کو بیان کروں تو ان کے درس بخاری کے انداز کو دیکھ کر امام عینی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ میرے شیخ کی بارگاہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے یہ اس حدیث پاک سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ I will trade war against the one who has harmed any of my awliya۔ اس وقت میں ہندوستان اور جو ہمارا وطن عزیز ہے، آج ہم اپنے وطن عزیز سے دور ہیں۔ اس وقت میں قاہرہ ایجپٹ مصر میں ہوں، لیکن جو خبر مجھ تک پہنچی اور جو میں اخبارات کے ذریعے اور بھی دوسرے ذرائع کے ذریعے جو مجھ تک خبر پہنچی، میں نے یہ دیکھا کہ عطائے رسول
معین الملت والدین سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور ان کا جو دوار ہے، بلا شبہ وہ عالم اسلام سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں کہ ان کے دربار میں بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کیے ہوئے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام برادران وطن وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں نیوز 18 کا ایک بدبخت زمانہ نام نہاد صحافی اینکر جسے امیش دیوگن کہا جاتا ہے، اس نے اپنی دریدہ ذہنی کا ثبوت دیتے ہوئے غلاظت و خباثت سے بھری ہوئی زبان استعمال کی اور لائیو ڈیبیٹ میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو لٹیرا جیسے شبد سے یاد کیا۔ اس بدبخت زمانہ کی جسارت و ہمت پر پورے ملک میں نفرت و بیزاری کا ایک ماحول برپا ہے اور پوری دنیا سے، خاص کر ہندوستان سے مسلمان ہی نہیں تمام برادران وطن اپنی نفرت اور اس کے خلاف بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہندوستان میں ایک ایسی ذات ہے جہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر دھرم کے ماننے والے بھی جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اس بدبخت زمانہ کا زبان درازی کرنا اور ان کی شان میں کھلم کھلا الفاظ میں گستاخی کرنا یہ کسی بھی طرح سے قابل معافی جرم نہیں ہے، اور ہم نے اپنے عزیز ملک کے وزیر اعظم اور شاسن اور پرشاسن سے اپیل کرتے ہیں ایسے شخص کی زبان کو لگام کسی جائے تاکہ وہ آگے چل کر کسی بھی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنے سے مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کرے، اور کسی کی بھی آستھا کو ٹھیس پہنچانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے، کسی طریقے سے بھی کسی کے دھرم گرو کے بارے میں، کسی صوفی سنت کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ کا استعمال بلا شبہ ہمارے دلوں کو دکھانے کے لیے جو اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا، ہم اس سے بہت زیادہ دکھی ہیں اور ہم مانگ کرتے ہیں، شاسن اور پرشاسن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ سلطان الہند was the pulse of the Ahle Sunnah. Any attack against on him will not be tolerated. Let the world understand that Alhamdulillah summa Alhamdulillah Ala Hazrat is our Imam and Bareilly is our Markaz, and anybody who goes against Bareilly or against Sultanul Hind or against Huzur Taj al-Sharia or against Qaid Millat Allama Asjad Raza Madda Zillahul Ali wal Nurani, he does not have to stand against one man alone. He has to stand against the entire Ahle Sunnat wal Jamaat. میرے عزیزوں اور آج ہم اس عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جسے زمانہ تاج الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتا ہے۔ یہ عبقری شخصیتیں کئی سو سالوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ہندوستان ایک بہت بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا اور سنیت پر اتنا بڑا خسارہ ہے کہ مستقبل قریب میں اس کی تلافی نظر نہیں آتی۔
وہ جو جگہ خالی ہوئی اس کو 100 لوگ مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عالم عرب میں اپنا سکہ جمایا تھا، جن کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع، جس میں بریلی کی زمین تنگ ہو گئی تھی، جو اپنے آپ میں تنگ دامنی کی شکایت کر رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ عاشقوں کا وہ مجمع تھا، تاج الشریعہ کے چاہنے والے، امام اہل سنت کے چاہنے والے، حضور مفتی اعظم ہند کے چاہنے والے، اور حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان سے عقیدت و محبت رکھنے والے، کس طریقے سے لوگوں کا ایک جم غفیر تھا۔ جدھر نظر اٹھ رہی تھی لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا تھا۔ اور ایسے وقت میں جب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا انتقال ہوا، اس کے بعد بارش ہوئی، اور آپ جانتے ہیں بہت سے احباب جو ہیں انہوں نے بریلی شریف میں حاضری دی، اپنے مرکز میں ان کو وہ گئے اور انہوں نے اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی، اور انہوں نے دیکھا کہ بریلی کے گلیاں کتنی تنگ ہے، راستے کتنے تنگ ہیں، اور اس عالم میں جب وہاں پر بارش موسلا دھار ہو رہی تھی اور پانی جگہ جگہ پر بھرا ہوا تھا، لیکن عشاقان تاج الشریعہ کے پائے میں ذرہ برابر بھی کوئی لغزش نہیں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے عشاق اسی پانی میں اور اسی موسلا دھار بارش میں بھیگ رہے ہیں، لیکن جنون یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ بس اپنے مرشد کا آخری دیدار کر لے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا آخری دیدار کر لیں، ان کے رخ زیبا کی زیارت ہو جائے، دل کو تسلی حاصل ہو جائے، دل کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے، قلب کو سکون حاصل ہو جائے۔ اور کہاں کہاں سے لوگ جمع ہو رہے تھے، اور پھر میرے مرشد نے جاتے جاتے یہ پیغام دے دیا، لوگ کہہ رہے تھے بریلی سے اجمیر دور ہو گیا، مہرارہ مطہرہ دور ہو گیا، کچھوچا مقدسہ دور ہو گیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ لوگوں نے تاج الشریعہ کے جنازے پر اجمیر کو بھی وہاں دیکھا، اجمیر کے سجادگان بھی وہاں موجود تھے، مہرارہ مطہرہ کے سجادگان بھی موجود تھے، کچھوچا مقدسہ کے اکابرین بھی وہاں موجود تھے، اور مہرارہ مطہرہ کے مشائخ بھی وہاں موجود تھے۔ سب کو تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان جاتے جاتے سب کو متحد کر کے گئے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ یہ ایسی بڑی علامت ہے، اللہ کے بندوں کو محبت، اللہ کے بندوں کو محبت کے پرچار کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی محبت مولا تبارک و تعالی خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قبل وصال حضور تاج الشریعہ کے لوگ یہ کہتے تھے ہو اس تاج الشریعہ، ہو اس تاج الشریعہ، اور بعد وصال لوگ یہ کہتے ہیں جنازہ دیکھنے کے بعد، ان کا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں ہو واس تاج الشریعہ۔ تو تاج الشریعہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت اور ایک اللہ کے ایسے ولی اور مرد قلندر کا نام ہے جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور ہم نے تو کتابوں میں ولی کو پڑھا، لیکن الحمدللہ 9 سال تک ہم نے جو کتابوں میں ولی کے اوصاف پڑھیں، صفتیں پڑھی، وہ الحمدللہ میں نے 9 سال حضور تاج الشریعہ کی قربت میں رہ کر اور اپنے مادر علمی جامعۃ الرضا میں رہ کر حضور تاج الشریعہ کے رخ زیبا کو دیکھا، ان کے بیٹھنے کو دیکھا، ان کے چلنے کو دیکھا، ان کے درس دینے کو دیکھا، ان کی نصیحت، ان کو نصیحت کرتے ہوئے دیکھا، ان کو پیغام دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جو میں نے کتابوں میں ولی کی صفت اور اوصاف کو پڑھا وہ الحمدللہ میں نے اپنے مرشد میں مکمل طور پر وہ چیز کو پایا۔ حضور تاج الشریعہ جب ہندوستان سے مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے اور مدینہ طیبہ میں اپنی قیام گاہ سے جب زیارت کے لیے جاتے تھے، جب معلوم ہوتا ہے ان کے مریدین کو تو 7 عمرے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں،
لیکن جب بارگاہ نبی میں جانے کی بات آتی ہے، گھر سے جب وضو اور غسل کر کے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر، حالانکہ آپ کو 2 لوگ پکڑ کر چلاتے تھے، اس وقت یہ جلال میں کہتے جاتے کہ پہلے خبردار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا رہا ہوں، کوئی میرے آس پاس نہیں آئے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ پوچھا جاتا حضور آپ کے ساتھ زیارت کے لیے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بادشاہ کے سامنے وزیر کا احترام نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر! کہیں ایسا نہ ہو میرے آس پاس آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بجائے مجھے دیکھنے لگے، اور یہ میری زندگی کے لیے بہت بری بات ہے۔ یہ تقویٰ ہے اور یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لوگ بڑے بڑے پروٹوکول لے کر آتے ہیں، وہاں پر وہ تنہا جایا کرتے ہیں صرف 2 لوگوں کے ساتھ، اور اگر وہاں پر کوئی سلام کرنے، مصافحہ کرنے آ بھی جاتا، آپ ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ جالیوں کے پاس کہتے کہ سب کی توجہ کا مرکز، سنہری جالیوں کے سامنے آپ کہتے کہ سب کی توجہ کا مرکز یہ جالیوں کے اندر موجود آقائے کائنات ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ادھر ادھر لوگوں کو آتے جاتے مت دیکھو، کیونکہ آنے جانے والوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ جس طرح یہاں ساری امت غلام کی حیثیت سے آتی ہے، میں ایک غلام کی حیثیت سے آیا ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو دیکھنے کو ملی، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ اور ان کا فیض قیامت تک جاری اور ساری فرمائے۔ اور میں بہت ہی کم وقت میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ میں آپ کو جرمنی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہالینڈ سے جب شیخ کامل پیر طریقت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب جرمنی پہنچے، اور جرمنی ایئرپورٹ اترنے کے بعد عصر کی نماز کا وقت تھا، تو تاج الشریعہ وہیں ایئرپورٹ پر ایک کونے میں مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ مریدوں نے اقتداء بھی کی، اور بعض مریدین حفاظت کے لیے اپنے اعتبار سے کھڑے تھے۔ لوگوں کو مینٹین کرنے کے لیے ایک گورا شخص تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ کسی مرید سے پوچھا، یہ صوفی ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ کو معلوم ہے؟ اس نے ایک ٹیبل منگوایا اور ٹیبل پر کھڑا ہو گیا اور کہا، جس نے کتابوں میں صوفی کو پڑھا ہے اور اگر حقیقت میں صوفی کو دیکھنا ہے، وہ اس مرد قلندر کو دیکھ لے، وہ اس اللہ کے نیک بندے کو دیکھ لے، وہ اس مرد مجاہد کو دیکھ لے کہ وہ دیکھ لے صوفی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے مرشد کامل کا معاملہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، بڑے بڑے لوگ ان کا کیسا ادب اور کیسا احترام کرتے تھے، اور خود تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مدینہ منورہ میں جس ہوٹل میں آپ قیام فرماتے تھے، اس ہوٹل کا نام الہجرہ ہے۔ اس کا جو مینیجر جب تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہوٹل میں انٹری فرماتے تو وہ ریسپیکٹ اور ادب و احترام میں کھڑا ہو جاتا اور آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرتا اور آپ کے پاس جا کر بادب بیٹھتا اور حضرت سے گفتگو کرتا۔ He should us how to follow the path of صالحین۔ یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی ہم کو اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسی طریقے سے آج لوگ عام طور سے مرشد برحق کی بارگاہ میں حاضری دینے سے محروم ہیں، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں، سچویشن ہندوستان کی ایسی ہے کہ ابھی احتیاطی تدابیر کے لیے لوگوں کو اس احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کی کوشش کرائی جا رہی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج اس مرد قلندر اور اس ولی کامل اور اس برگزیدہ بندے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار عالم اس وبا کو اس مرد مجاہد، اس اپنے محبوب بندے کے ذریعے سے دور فرما دے، اور جو ہماری مساجد مغلق ہیں یعنی بند ہیں، پروردگار اپنے کرم سے ان مساجدوں کو کھول دے۔ لیکن یہ بات بھی سننے میں آئی کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند اس وقت حج پر جانے سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس قدر ناراض ہے کہ آج وہ ہم کو اپنی مساجد میں بھی آنے سے ہم لوگ اس کی مساجد میں بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف اور حجر اسود کا بوسہ لینے سے بھی محروم ہیں۔ تو یقیناً میرے عزیزو، یہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خدا کو منائیں، اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ میرے عزیز میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، جب روتا ہے تو رو کر وہ اپنے والدین سے ساری چیزوں کو منوا لیتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے، رات کا 2 بج رہا ہو، باپ تڑپ جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ماں اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے، اور بچہ جو بھی فرمائش کرے، چاہے وہ رات کا 2 بج رہا ہو، چاہے وہ صبح کا 6 بج رہا ہو، باپ اس کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ لیکن سوچو، رب قدیر اللہ تبارک و تعالی خدائے وحدہ لا شریک کی ذات وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یقیناً اگر ہم اس کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اپنے مرشد کا واسطہ لے کر، سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا واسطہ لے کر، حضور سیدنا وارث پاک رضی اللہ عنہ کا واسطہ لے کر، اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کا واسطہ لے کر، اور اس کے حبیب کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری دعا ان اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے عزیزو، میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھو اور ان کے تقوی و طہارت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے اور اس ولی کامل کو دیکھو کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ان کی زندگی کے آخری لمحات کا بھی جائزہ لیں، ان کا اور اندازہ لگائیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کس شان کے ساتھ دنیا سے جا رہے تھے، ان کی زبان پر کیا کلمہ جاری تھا، ان کی زبان پر کون سے کلمات تھے، ان کی زبان پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کا حسن خاتمہ ہے۔ میرے عزیزو، تو میں یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آج لوگ آتے ہیں مساجد کے دروازوں پر، دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، میناروں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ
توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یقیناً میرا رب ضرور راضی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولائے تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ آج یہ انہی کی دعائیں ہیں، انہی کی شفقتیں ہیں، انہی کی مہربانیاں ہیں جو یہ فقیر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی کسی لائق بنا دے تاکہ میں بھی اپنے وطن عزیز میں آ کر دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ کر سکوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پوری دنیا میں نشر کر سکوں۔ میں انہی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، اور مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ یہ شعر میرے مرشد نے تحدیث نعمت کے طور پر کہا ہے، اور یقیناً یہ شعر آج یہ شعر سچ اور صداقت پر مبنی ہے کہ آج دنیا حضور تاج الشریعہ کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن کہیں کسی محفل میں وہ نظر نہیں آ رہے۔ یعنی مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر اب دوسرا ملتا نہیں۔ لیکن آج ان کے جانشین، ان کے علوم و فنون کے سچے وارث قائد ملت حضور علامہ اسجد رضا مد ظلہ العالی والنورانی سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم کو مرشد کامل کا وہی فیض ان کے شہزادے کے ذریعے ہم غلاموں تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام احباب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔